فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا. ارکان اسلام کو آپ غور کریں، ارکان اسلام کے مسائل کو آپ غور کریں. تمام عبادتوں و ریاضتوں کو غور کریں تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت ادب کو ہے. نماز میں ہو تو بھی ادب بجا لانے کا حکم ہے، حج میں ہو تو بھی ادب بجا لانے کا حکم ہے، درود پاک پڑھتے ہو تب بھی ادب بجا لانے کا حکم ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو تب بھی ادب بجا لانے کا حکم ہے. بڑوں کا حکم ہے، بڑوں کا ادب بجا لانے کا حکم ہے، ماں باپ کا، بزرگوں کا، اولیاء کا، سب کا ادب بجا لانے کا حکم ہے. صرف یہی نہیں بلکہ مقدس مقامات کا بھی ادب بجا لانے کا حکم. مسجد کے بھی آداب ہیں، مسجد میں بھی آئے تو سیدھا قدم رکھ کر آئے، دعا پڑھ کر آئے، اس کے بھی آداب ہیں. مسجد میں بیٹھیں، جتنی دیر رہیں اتنی دیر دنیاوی گفتگو نہ کرے، دینی گفتگو کرتے چلے جائیں. دنیاوی اور بیکار گفتگو آپ کرتے رہیں گے، اس کا ادب ملحوظ نہیں رکھیں گے مساجد کا تو اعمال حبط ہونے کا خوف ہے. جگہوں کو دیکھیں، صفا و مروہ کو دیکھیں، اس کا ادب ہے. یہاں تک کہ جانور کا بھی ادب ہے شریعت میں، قبلے کا ادب ہے. جانور کا والبدن من شعائر اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے. والبدن، یہ جو قربانی کے لیے جو جانور ذبح کرنے کے لیے لے جائے جاتے ہیں، بدن اونٹنیاں اور اونٹ جو ذبح کرنے کے لیے لے جائے جاتے ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم و ادب بجا لائے اللہ کی نشانیوں کا، من تقوی القلوب، وہ دل کا تقوی ہے. تو ادب کی بڑی اہمیت شریعت میں ہے، اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے. چاہے عبادتیں ہو چاہے عبادت نہ ہو. استاد کا ادب ہے، پیر و مرشد کا ادب ہے، علماء کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے، مقامات کا ادب ہے. قبلہ آپ اندازہ کر لو، یہاں سے ہمارے لیے ہزاروں کلومیٹر دور قبلہ ہے. ادھر رخ کر کہ آپ پیشاب اور پیخانہ نہیں کر سکتے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم پیشاب و پیخانے کے وقت نہ اپنا رخ کرنا نہ اپنی پشت کرنا. حضور نے کیا منع فرمایا؟ ان استقبال القبلہ فی الغائط والبول
والبول فی الغائط، پیشاب و پیخانے کے وقت حضور نے منع فرمایا کہ تم جو ہے اپنا رخ قبلے کی طرف کرو۔ دیکھیے کتنے ہزاروں میل دور قبلہ ہے، بیچ میں پہاڑ، بیچ میں سمندر، درمیان میں دیواریں، درمیان میں بڑی بڑی بلڈنگ، مگر غور کرو کہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ جس قبلے کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے ہو اس قبلے کی طرف تم رخ کر کے نہ پیشاب کرنا نہ پیخانہ کرنا۔ اندازہ کرو ادب، اگر کرو گے تو گناہ گار ہوگی۔ اچھا کس کا ادب کر رہے ہیں؟ کیا خدا ہے؟ خدا تو ہر جگہ ہے۔ خانہ کعبہ کا ادب کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کیا ہے؟ مومن سے افضل نہیں ہے، مومن کے دل سے افضل نہیں ہے، مومن کے دل سے افضل نہیں ہے خانہ کعبہ۔ تو جگہ کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا۔ جگہ کتنی دور ہے آپ اندازہ کر لیں، جگہ کتنی ہزاروں میل دور ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو ادب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم کا ادب بجا لانے کا حکم دیا، لا یمسہ الا المطہرون، بے وضو تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بے غسل تمہیں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کلام الہی ہے، ادب بجا لاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادب سکھاتے ہوئے کیا فرما رہا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف رواں دواں تھے، رات کا سمے تھا، راہ سفر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو آپ نے آگ کو پہاڑ پر دیکھا، آگ کو پہاڑ پر جلتا ہوا دیکھا، ایک روشنی آنے لگی۔ انی آنست نارا کہتے ہیں، لفظ استعمال انی آنست نارا۔ جب وہ پہاڑ کے قریب گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں سے آواز آئی، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ یہ اپنی جگہ ہے۔ جب وہ پہاڑ پر قدم رکھنا چاہا، آپ پہاڑ پر قدم رکھنا چاہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ادب سکھا رہا، فَقْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ آپ اپنی جوتیاں اتارو، آپ اپنی چپل اتارو، کیوں؟ یہ وادی مقدسہ ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ ہم سے ہم کلامی کی بات نہیں کہی، کیا کہا؟ یہ وادی مقدس ہے، برکت والی وادی ہے، اس کا ادب بجا لاؤ، پہلے اپنی جوتیاں اتارو۔ تو ادب کا اتنا اہتمام ہے، ادب پہلے بجا لاؤ۔ ابھی آپ نے قدم نہیں رکھا، قدم رکھنے سے پہلے کہا جا رہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنی جوتیاں اتارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے، ادب اہم ہے، اب ادب کر لو، اس کے بعد ہمارے پاس آؤ۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اب ہم آپ سے کلام کریں گے، اب ہم آپ سے بات کریں گے، ہم تمہیں کلیم بنائیں گے۔ ادب پہلے، بعد میں کلیم بننا بعد میں۔ تو کلام اللہ نے کرنے سے پہلے، وہ مقام مقدسہ پر آنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے مقدسہ میں آنے سے پہلے سن لو، پہلے اپنی جوتیاں اتارو، پہلے ادب بجا لاؤ، پھر تمہیں نعمتیں ملے گی۔ بغیر ادب کے نعمتیں نہیں مل سکتی۔ کلام کرنا ہے تو ادب کا دائرہ، پہلے ادب سکھایا، سکھا کر کہا آؤ، اب ہم نے آپ کو ادب سکھایا، با ادب بن گئے، پہلے سے تھے اور با ادب بنا دیا، اب با ادب بنانے کے بعد آؤ ہم آپ سے ہم کلام کرنا چاہتے ہیں۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ادب بہت اہم چیز ہے، یہ سبق آج ہم ہر طرح سے بھول چکے ہیں۔ بچے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، نوجوان بزرگوں کا ادب نہیں کر رہے ہیں، محلے والوں کا ادب نہیں کرتے، امام کا ادب نہیں ہے، مؤذن کا ادب نہیں ہے، علماء کا ادب نہیں ہے، اولیاء کا ادب نہیں ہے، مقامات کا ادب نہیں ہے۔ جبکہ ہر جگہ رہنمائی کی جا رہی ہے، ہر گوشے میں رہنمائی کی جا رہی ہے، ادب بجا لاؤ، ادب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو یہ حدیث سنا چکا ہوں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو صحابہ بیٹھے چہرے انور کو تکتے جا رہے ہیں، آقا کی گفتگو سنتے چلے جا رہے ہیں. کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور افضل، کوئی افضل؟ ہر کوئی کہے گا نہیں افضل، وہی اول، وہی افضل. اول کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ذات کے ساتھ ملا دے. اول کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اپنے نور سے پہلے بنایا ہے. تو افضل ذات جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے آپ نے دیکھا، سواری پر تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، سواری پر جب آ رہے تھے تو یہ آقا کے سامنے جو بیٹھے ہوئے اکثر صحابہ جو تھے، اکثر جو صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ صحابہ کے سردار، محلے کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے. حضرت سعد آ رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، تمہارے سردار آ رہے ہیں، اٹھ کر ان کا استقبال کرو، ادب بجا لاؤ، ان کے لیے تعظیم کے لیے اٹھو. کون؟ حضور سکھا رہے ہیں ادب، آقا سکھا رہے ہیں ادب. کس کو؟ قوم کو سکھا رہے ہیں ادب بجا لاؤ. قوموا الی سیدکم، تمہارے سردار آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو. تو محلے کے جو امیر ہوتے ہیں، قبیلے کے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کا بھی ادب بجا لانا ہے. ماں باپ کا ادب بجا لانا ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ نکل گئی. آج خوف کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ ان ماں باپ سے پوچھو جن کی اولاد بے ادبی میں تربیت پا کر جو پروان چڑھ چکی ہے، وہ خوف کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو کچھ بولنے سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. اگر میں کچھ کہہ دوں تو نہیں معلوم کیا ہوگا، چلا جائے گا، بھاگ کر چلا جائے گا. خوف کھاتے ہیں، طرح طرح کا خوف کھاتے ہیں. کس سے ڈر رہا ہے آج؟ باپ اپنے اولاد سے ڈر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا بیٹا باپ کے سامنے جب تک کہے کھڑا رہے ادب کے ساتھ. ہونا تو یہ چاہیے تھا ابا حضور آپ جو کہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا بابا جان آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، والد محترمہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. یہ ہونا چاہیے تھا، اس کا برعکس ہو چکا ہے، اس کا الٹا اور اپوزٹ ہو گیا. تو جس قوم کے اندر سے ادب نکل جاتا ہے، تعظیم نکل جاتی ہے، قدر نکل جاتی ہے، پھر اب اس قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. بیٹا محلے والا، محلے میں رہنے والا ہر شخص، ہر فرد سمجھتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں، میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ انہیں زام ہوتا ہے. ادب کے دائرے ختم جب ختم ہو جائیں گے تو سامعین کرام پھر آپ کچھ بھی کر لو فتح حاصل نہیں کر سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جب ادب بجا لاتے، ان کی تعظیم بجا لاتے، کائنات میں ایسی کوئی قوم آپ کو نہیں ملے گی جو ہمارے آقا کی تعظیم صحابہ نے بجا لائی ہے. نہیں ملے گی آپ کو. اسی لیے فتوحات حاصل ہوتے رہے، کامیابی ملتی رہی. آج وہ چیز ہم سے ختم ہو گئی ہے، آج وہ چیز ہم سے. اور سنو، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کو بلند مقام ملا، ان کو بلند سے بلند مرتبہ ملا. ان کے لیے جو لمحات آئے
ترقی کے، بلندی کے، ذرا غور کرو. بشر حافی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، بڑے اولیاء میں سے ہیں، قطب ابدال میں سے ہے. ان کی زندگی، ان کی حیات کو اگر آپ دیکھیں گے تو ابتدا میں فسق و فجور میں رہے، ابتدا میں عبادت و ریاضتیں ان سے نہیں ہوئی. زندگی کا جو کایا پلٹ گیا، یہ جو دنیا میں پھنسے تھے، دنیا کے دلدل سے نکل گئے، ولایت کے جو منزلیں طے کرنے لگے. سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کیا ابتدا میں عبادتیں و ریاضتیں کرتے؟ کیا قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے؟ کیا قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے؟ آپ اگر غور کرو ان کی زندگی کو، ابتدا کی زندگی کہاں سے عروج ملا اور کیسے عروج ملا، مقام اتنا بلند کیسے ہوا، اتنا بلند مقام. بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام ان کی تعظیم بجا لاتے، ان کی قدر کرتے. کیوں یہ مقام ملا؟ سنو، ایک ادب کی وجہ سے انقلابی کیفیت پیدا ہوئی. ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے، دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا جس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کاغذ کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا ہے. انہوں نے اٹھا لیا. اب اٹھا کر جو مٹی لگی ہوئی تھی اسے دھو دیا، دھو کر عطر لگائی، عطر لگا کر ایک اونچے خانے میں رکھ دیا. جو مستی تھی، جو غنود کی تھی، جو نشہ تھا، جو ایک کیفیت تھی، بے ہوش ہو کر وہیں رہے. اسی وقت ایک ہاتف غیبی سے آواز آئی. آواز آئی، کیا آواز تھی؟ انہوں نے ادب بجا لایا، یہ کیفیت انہوں نے کی. آواز آئی، اے بشر حافی، تم نے ہماری نام کی قدر کی ہے، ادب بجا لایا ہے. اسے پاک کیا، اسے دھویا، عطر لگایا، بلند مقام پر رکھا. سن لے، ہم بھی تیرے سینے کو، تیرے قلب کو دنیا کے دلدل سے، دنیا کی محبت سے پاک کر دیں گے، اور تو نے عطر جو لگایا تیرے قلب میں نور ڈال دیں گے، اور تو نے ہمارے نام کو اوپر رکھا ہے، تجھے اتنا بلند کریں گے کہ دنیا میں قیامت تک تجھے لوگ یاد کرتے رہیں گے. کیوں مقام ملا؟ اس کے بعد ریاضتیں شروع ہو گئی، اس کے بعد عبادتیں شروع ہو گئی، اس کے بعد ولایت کے منزلیں طے کرتے رہے، اس کے بعد سلوک کے منزلیں طے کرتے رہے، اس کے بعد اولیاء کو درس دیتے رہے، اس کے بعد علماء کو درس دیتے رہے، اس کے بعد قوم کی اصلاح کرتے رہے. مگر آغاز کہاں سے ہوا؟ ادب کی وجہ سے. آغاز کہاں سے ہوا؟ ادب کی وجہ سے. آج ہمارے پاس بے ادبی تو بھری ہوئی ہے. کوئی کسی کو چاہنے والا ہے، اس کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے، اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے کی، عالم کی قدر نہیں کرتا، یا حافظ کی قدر نہیں کرتا، امام کی قدر نہیں کرتا، یا محلے والے امیر کی قدر نہیں کرتا. اتنا نیچے گرا دیتا ہے، اتنا نیچے گرا دیتا ہے. تو تجھے کہاں وہ مقام ملے گا؟ تجھے کہاں وہ مرتبہ ملے گا؟ مسجد میں ہم آتے ہیں، مسجد کا ادب نہیں بجا لاتے. سنو، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، مسجد کا ادب ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بلند پائے کے بزرگ، ان کا مقام جاننا چاہتے ہو؟ سنو، ان کا مقام کیا ہے. ان کا مقام یہ تھا کہ ایک شخص ان کے سامنے نماز جو پڑھ رہا تھا، بار بار حرکت کر رہا تھا، کبھی داڑھی کو کھجاتا ہے، کبھی چہرے پر ہاتھ مس کرتا ہے، کبھی بے چین ہوتا ہے. وہ بادشاہ کے قریبی تھا، وہ زرا میں سے تھا. اس دور کے حضرت سفیان ثوری نے
رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ جو تو نے نماز پڑھی ہے، ڈائریکٹ اسی سے فرمایا جو تو نے نماز پڑھی ہے، ایسی نماز رب العالمین کو پسند نہیں جو بے ادبی میں ہو۔ اللہ کہتا قوموا للہ قانتین، خاموش ٹھہرے رہنا، حرکت نہیں کرنا۔ کثرت عمل کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ حرکت کرتا رہا، محشر میں تیرے منہ پر مار دی جائے گی، سب کے سامنے بول دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ کے قریب ہے، بادشاہ کے نزدیک ہے، نہیں دیکھا، فوراً اس نے بادشاہ سے شکایت کر دی۔ کرنا تھا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو، جانتے ہو انہیں سزا کا حکم ملا، انہیں مار دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ پہلے تھے بادشاہ مخالف تھا، سخت سزا نافذ کر دی۔ سفیان بن عیینہ کے پہلو میں بیٹھے لیٹے ہوئے تھے سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ، کہا جاؤ بادشاہ سے معافی مانگ لو، حکم نافذ ہو چکا ہے تمہارے قتل کا، معاف کر دے۔ آپ نے کہا رب کائنات کے خاطر، اللہ کے خاطر، میں نے اصلاح کے خاطر یہ کہا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ دیکھیں گے موت بھی آ جائے تو اللہ کے محبت میں موت آ جائے، اصلاح میں موت آ جائے، ڈرنے اور گھبرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہنے لگے پھر بھی آپ اللہ والے ہیں، ذرا کہہ دو۔ آپ نے کہا نہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر رب کائنات کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا میں نے تیرے لیے، تیرے خاطر الامر وامر بالعرف، نیکی کا حکم دو، اس کے تحت میں نے کام کیا ہے، اب تو جو چاہے کر دے۔ ادھر دعا کر رہے ہیں، ادھر دعا کر رہے ہیں، ادھر دعا مقبول کیسے ہو رہی ہے؟ ادھر بادشاہ جو حکم دیا تھا وہ اس کے جتنے حواریین تھے زمین میں دھسنا شروع ہو گیا، بلڈنگ گر گئی اور اسی وقت فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جو بادشاہ بنا تو آپ کا مرید بنا، تو یہ مقام ملا کیسے؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں سفیان ثوری کو یہ مقام ملا کیسے؟ سور کہتے ہیں بیل کو، عربی میں سور کہتے ہیں بیل کو، آپ کا نام ہے سفیان۔ ایک مرتبہ بے خیالی میں مسجد میں آ رہے تھے، مسجد میں آ رہے تھے، بے خیالی تھی، نہیں معلوم کیا تھا، بہرحال آپ نے سیدھا قدم رکھنے کے بجائے، سیدھا قدم رکھنے کے بجائے بایاں قدم رکھ دیا، بایاں الٹا قدم رکھ دیا۔ رکھنا تھا کہ آواز آئی یا سور تمہیں ہمارے مسجد کا بھی خیال نہیں ہے، یہ آواز غیب سے آنا تھا، وہیں پر گر گئے، گرنا تھا اور کہتے رہے۔ جب ہوش آیا چہرے پر تماچے مارتے ہوئے کہنے لگے اے دیکھ، ایک ادب تم مسجد کا نہیں بجا لایا، تو انسانیت کی فہرست خارج ہو چکا، سور ہے تیرا نام، سن لے۔ یہ کہنا تھا، روتے گئے بل بلاتے گئے۔ اس کے بعد کہا یہ اللہ کی جانب سے آواز ہے سفیان ثوری، تو آج کے بعد میرا نام اس کی طرف سے ہے تو میں اپنا نام ہی سفیان ثوری رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ مقام انہیں کیوں ملا؟ صرف ادب کی وجہ سے۔ جب اولیاء تھوڑا سا بے ادبی میں چلے جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کیا تم بے ادبی کرنا چاہتے ہو؟ ذرا غور کرو، مسجد کا صرف اتنا ہی عمل انہوں نے نہیں کیا، اتنا ہی عمل نہیں کیا تو گرفت اللہ کی جانب سے اللہ والوں کو ہو رہی ہے۔ ہمارے کتنے زندگی میں بے ادبیاں ہوتی ہیں جانتے ہو؟ نمازیں تو فوت ہے ہی، عبادتیں تو فوت ہے ہی، نافرمانیاں تو ہے ہی، ادب کہاں ہے؟ یاد رکھو ادب اسلام کے اندر روح ہے، روح۔ اگر وہ روح نکال دی جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ آپ آج رات چاہو پوری رات ٹھہرو مصلی پہ، پوری قرآن پڑھ لو بغیر وضو کے، کیا ثواب ملے گا؟ کسی مفتی کے سامنے جا کے پوچھ لو مسئلہ،
बगैर वजू के, बल्कि गुनाहगार होगा। अगर जानबूझ कर रहा है तो कुफ्र कर रहा है। तो ये अदब है वजू। तो हर जगह हमें अदब सिखाया गया। आज हमारे पास सबसे बड़ी खामी जो आ रही है, सबसे बड़ी खराबी यह है कि नौजवान और बच्चे अपने माँ बाप की कद्र और उनकी अजमत, उनके अदब को भूल चुके हैं। बच्चे भूल चुके हैं, याद ही नहीं है सबक सबसे बड़ा। और अपने बुजुर्गों का अदब हम भूल गए, अपने अइम्मा का अदब भूल गए, अपने मुअज्जिनीन का अदब भूल गए, अपने इमामों का अदब भूल गए, अपने खास कर हम अपनी इबादत खानों का अदब भूल गए। इसीलिए बुलडोजर इबादत खानों पर चलाए जा रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती। हम उसको अपने पेशे नजर रखते तो आज ये नौबत नहीं आती। नौजवानों, याद रखो कि अदब आपको बहुत बुलंद मुकाम पर ले जाने वाली शय है, उसको न भूलना। कुरान कह रहा है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम बजा, अदब बजा लाता है, ताज़ीम बजा लाता है। सफा व मरवा, पहाड़ियां, मसाजिद, इबादत खाने, औलिया, मकामात मुतबर्रिका, ये जो है उनका अदब बजा लाओगे तो आपके लिए नेमत है, वरना नहीं तो कुछ भी नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा दीगर मज़मून के तहत आप हज़रात के सामने शरीयत की बात कुरान व हदीस शरीफा से पेश की जाएगी। नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ज़रा अव्वल वक्त आए, ज़रा पहले आए तो कुछ मिलेगा। कुरान और हदीस का एक तोहफा हम आपको तोहफा देना चाहते हैं। हम अपनी बातें नहीं सुनाना चाहते, बल्कि हम आपको एक तोहफा कुरान और हदीस शरीफा की शक्ल में तो अव्वल वक्त आए। माशाअल्लाह, अल्लाह के दरबार में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको मुखलिस बना दे। मौला, हम सबको मुखलिस बना दे परवरदिगार। ऐ अल्लाह, हमारे अमाल को कबूल फरमा ले, हमें बाअदब बना दे परवरदिगार आलम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाह।